جو سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت ہے. بس چند فقرے اس آیت کے ذمن میں عرض کر دوں. سورہ مبارکہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا عظیم الشان سورہ ہے. بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، معانی و مضامین کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے. جو ارباب سیر و سلوک ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ عموماً میں ایک دوسرے سے تاکید کرتے ہیں کہ دیکھیے روزانہ سونے سے پہلے رات میں سورہ ملک ضرور پڑھ لیا کیجیے. بہت برکتیں ہیں اس کی، بہت. اچھا، جب برکتوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے چھت پھٹ جائے گی اور آسمان سے سونا چاندی برس پڑے گا. اسی کے انتظار میں رہتے ہیں دن رات. ایک بات اور عرض کروں، وہ برکتیں بھی دیتا ہے خدا. اصل برکت اندر، آپ کے وجود کے اندر وہ جو آثار پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو ایک عظیم انسان بنا دیتے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ بڑا آدمی بن جائے؟ مگر بڑا آدمی کے معنی کیا ہے؟ بڑا آدمی کے معنی ہے کہ اس کا گھر بڑا ہو، اس کے پاس ماشاءاللہ بہترین گاڑیاں ہوں، ہیلی کاپٹر ہو، اس کے اپنے گھر کے آنگن میں ہیلی پیڈ ہو اور ہیلی کاپٹر رکھتا ہو. بڑا آدمی کا یہ تصور ہے دنیا میں. یعنی بڑا آدمی کا تصور یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، بل گیٹ ہو، اس طرح کے نام. بڑا آدمی اسے نہیں کہتے. بڑا آدمی اسے کہتے ہیں جو اندر سے بڑا ہو. بڑا آدمی بڑا جسم نہیں، بڑا بدن نہیں، بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو جائیں. یہ آ گیا نا بڑا سا جملہ. ہلکی ہلکی بات ہو رہی تھی، اب ایک بڑا سا جملہ آ گیا. بڑا انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو جائیں. ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہیں. اللہ چاہتا ہے یہی ہے. اچھا، وہ کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ احکام کی پابندی کی جائے، اللہ کا ہر حکم مانا جائے، انسانیت کے معیار کو برقرار رکھا جائے، بد اخلاقی نہ کی جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، ہر انسان کو سچی خوشی دی جائے. اور ان تمام سلیقوں کو پیدا کرنے کے لیے جو خاص وزڈم، جو خاص شعور، جو خاص سلیقہ پیدا ہوتا ہے، وہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے کلام کو برابر پڑھتے رہنے سے، جن میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے. اگر آپ یہ سورہ ملک پڑھتے رہیں گے مسلسل تو آپ کے اندر کا شجر انسانی شجر سایہ دار ہو جائے گا. خود بخود وہ شعور پیدا ہوگا، وہ نورانیت پیدا ہوگی، وہ روحانیت پیدا ہوگی، وہ تجلی دلوں پر پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر صفات ربانیہ جلوہ بار ہو جائیں گی. خود بخود یہ سلیقہ آنا چاہیے. ہر کام کرنے کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے. تھوڑی سی تھیوریٹیکل معلومات چاہیے ہوتی ہے، اور تھوڑی سی پریکٹیکل پریکٹس ہے نا. ہر کام کر، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں آپ. تھوڑا سا نصاب پڑھنا ہوتا ہے. اب بھائی ہوٹل مینجمنٹ کون سی بڑی قیامت کی بات ہے، مگر آج کل کورسز ہیں یا نہیں ہوٹل مینجمنٹ کے؟ کسی بھی چیز کا ہے. بزنس مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ، ہاسپٹل مینجمنٹ، ہر مینجمنٹ کے کورسز کتنے ہیں دنیا میں. اس میں تھوڑا سا آپ کو تھیوریٹیکلی نصاب پڑھنا ہوتا ہے اور بہت کچھ آپ کو سلیقہ سیکھنا ہوتا ہے.
یہ نصاب بنا دیے لوگوں نے، ٹریننگ سینٹرز بہت ہیں. بڑا انسان بننے کے لیے جو نظری اور عملی درس چاہیے، وہ درس کہیں اور نہیں ملے گا سوائے قرآن اور عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ کیا ہے، ایک نسخہ ایک جز کا کہ سورہ ملک روزانہ پڑھا کریں. اس سورہ ملک کے اوپر تو بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں بس آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے اشعار کو سن کر، اس کے تعلق سے ایک دو جملے کہہ کر میں اب اس موضوع کی طرف آؤں گا جو ذہن میں تھا. سورہ شروع ہوتا ہے پرشکوہ انداز میں قدرت الہیہ کے بیان سے. اللہ کی قدرت کیسی ہے، کمال قدرت الہیہ کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات، برکت والا ہے وہ پروردگار کہ جس کے دست قدرت میں ہر شے کا، ہر طرح کا اختیار موجود ہے. پرشکوہ انداز میں قدرت باری تعالیٰ کے بیان سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور آثار قدرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اور آخری آیت بالکل اس کی یہ ہے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کیا تم نے یہ سوچا ہے، یہ غور کیا ہے، کبھی فکر کی کہ جب تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں جذب ہو کر غائب ہو جائے گا تو اس وقت دوبارہ تمہارے لیے زندگی عطا کرنے والا صاف و شفاف پانی کون عطا کرے گا؟ یہی قرآن مجید وہ ہے. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. ایک اور بلند صلوات پڑھ. یہی قرآن مجید وہ ہے جس نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو زندگی عطا کی ہے، جو آپ اپنے شعر میں فرما بھی رہے تھے. ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا کی ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. اور پانی پر اور پانی کی عظمت پر اور بھی مقامات ہیں، لیکن یہ مقام جو ہے، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ پانی جب غائب ہو جائے گا تو پھر کون ہے جو تمہیں دوبارہ پانی عطا کرے؟ زندگی بخش پانی. کیا آیت ہے. اس کے دو محمل ہیں، دو پہلو ہیں. توجہ برقرار رکھیے گا، جو اہل ایمان ہیں وہ بھی، اور جو حضرات اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے، سبھی طبقے کے حضرات ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہ غور طلب بات ہے. دیکھیے آج کل پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں. تو ظاہری محمل سے لے کر، یعنی ظاہری اس مضمون کے مصداق سے لے کے اور باطنی مصداق تک قرآن مجید کے ہر مقام سخن میں تہداری بہت ہوتی ہے. اور اس تہداری کو سمجھانے کے لیے میں اکثر ایک مثال دے دیا کرتا ہوں. آپ کے سامنے بھی مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں. ماشاءاللہ یونیورسٹی کے جوار میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ادبی ذوق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. غالب آپ کی زبان کے شاعر تھے اردو کے. غالب کے اردو دیوان کی معلوم ہے کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں؟ شرحیں، تفسیریں. تقریباً 150 سے زیادہ. اور بعض شعروں کی، یعنی صرف جو مطلع دیوان غالب ہے، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی پیرہن، ہر پہ کرے تصویر کا، ان 2 مصروں کی
تشریح میں مختلف لوگوں نے مل کے ہزاروں صفحے لکھے، کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ، میں بات بڑھا کے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر غالب کے 2 مصروں میں اتنی گہرائی ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، تو خالق کلام و خالق کائنات کے کلام میں کتنی گہرائی ہوگی۔ اور ہمارے